تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے اور اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب انسان بچوں کی طرح اپنی من پسند چیز کے لیے اللہ کو مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمایا جا رہا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملوں کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں درد بدر نہیں ہونے دے گا۔ تہجد کی نماز معجزوں کا وسیلہ ہے۔ جب تمہیں ہر راستے بند نظر آئیں تو تہجد کا راستہ اپنانا، پھر دیکھنا ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر تہجد کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ ہر رات تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر کیوں آتا؟ صرف یہ کہنے کے لیے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ اللہ تو 7 آسمان پر رہتے ہوئے بھی دعائیں سن سکتا ہے، مگر پھر بھی اپنے خاص بندوں کی ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ اب اللہ 7 آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے لیے تو نہیں آتا، بلکہ وہ انہیں نوازنے، ان کے دلوں کو سکون دینے اور ان کی ہر دعا کو اپنی حکمت کے مطابق پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یقین کرو، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو ہمیشہ ڈھانپتی ہے۔ جو تہجد کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ وقت تہجد ایک لمبا سجدہ، چند آنسو، اور اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ہنسا دیتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اور اللہ نہ مانے، ایسا ممکن نہیں۔ جیسے تمہیں کوئی غم دیکھے نہ ہی ہو،